یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو نہ صرف وقت کے ساتھ چلا بلکہ وقت کے خلاف بھی۔ گلنواز بریلوی پاکستان کے شہر فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ایک پرعزم صحافی جو خوابوں کا پیچھا کرتے ہوئے جاپان جا پہنچے۔ یہ 2002 کا سال تھا جب وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہوئے، ایک اجنبی ملک، اجنبی زبان اور اجنبی لوگ، مگر ان کے دل میں ایک جذبہ تھا کچھ کر گزرنے کا۔ ابتدا میں وہ مقامی اخبارات اور میگزینز میں چھوٹے موٹے مضامین لکھتے رہے۔ کام چل رہا تھا مگر دل بے چین تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی آواز اسکرین پہ گونجے، کہ ان کا چہرہ عوام تک پہنچے، کہ ان کا قلم کیمرے کے ذریعے بولے۔ اور پھر قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک مقامی ٹی وی چینل میں نوکری ملی، مگر پیچھے کی دنیا میں، جہاں کیمرے کے پیچھے سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر گلنواز کیمرے کے پیچھے رہنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے ہمت کر کے چینل کی انتظامیہ سے درخواست کی کہ انہیں اسکرین پہ آنے کا موقع دیا جائے، اور یقین دلایا کہ وہ محنت سے خود کو منوائیں گے۔ پہلے تو انکار ہوا، لیکن پھر جیسے کسی ڈرامے میں ہوتا ہے، ایک شو کے میزبان کا چینل سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ تھا موقع، وہی لمحہ جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ چینل کی انتظامیہ نے انہیں 6 ماہ کے لیے اس شو کی میزبانی سونپ دی، اس شرط پہ کہ اگر وہ اچھا کام کریں گے تو یہ سلاٹ مستقل کر دیا جائے گا۔ ایک آزمائش، ایک امتحان۔ گلنواز نے شو کا آغاز کیا۔ ابتدائی چند ہفتے مشکل تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھالنا شروع کر دیا، اور وہ کیمرے کے دوست بن گئے۔ ناظرین نے ان کی سچائی کو محسوس کیا، ان کی دیانتداری کو پہچانا، اور بس 6 ماہ بعد وہ شو ان کا مستقل شو بن گیا۔ اب گلنواز مشہور ہو چکے تھے۔ شہرت ایک ایسا چراغ جو روشنی دیتا ہے لیکن ساتھ ہی سائے بھی گہرے کر دیتا ہے۔ اب جب وہ باہر جاتے، لوگ پہچان لیتے، سلام کرتے، تصویریں لیتے، سوالات کرتے، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے کہ اس شور سے دور رہیں، بس اپنے کام پہ توجہ دیں۔ اور پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ معلوم ہوا کہ قریبی گاؤں میں آگ لگ گئی ہے، سینکڑوں مکانات جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ تب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ آنکھوں کے سامنے انسانوں کی بے بسی تھی، راکھ میں لپٹی امیدیں تھیں، اور فضا میں جلتی لکڑیوں کی تیز بو۔ وہ لوگوں کو دلاسا دیتے رہے، یقین دلاتے رہے کہ میڈیا ان کی آواز بنے گا، اور پوری ایمانداری سے اس جگہ کی کوریج کی، لوگوں کے انٹرویوز لیے۔ جب ان کا کام تقریباً مکمل ہو گیا تو ان کی نظر کچھ دور پہاڑی پہ بنے تباہ حال گھروں پہ پڑی۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ میں ذرا وہاں جا کے دیکھ کے آتا ہوں۔ ان کی ٹیم نے کافی سمجھایا، لیکن جب وہ بضد رہے تو ٹیم نے کہا کہ مسٹر بریلوی، آپ جا تو رہے ہیں لیکن احتیاط کیجیے گا۔ اب وہ کافی مشکل سے چڑھائی چڑھ کے ایک گھر کے قریب پہنچے۔ دروازہ بمشکل کھولا۔ اندر کا منظر ایسا تھا جیسے وقت وہاں رک چکا ہو۔ جلتی لکڑی کی بو، ٹوٹی چھت، اور راکھ کے درمیان ایک عجیب خاموشی۔ اس گھر کا جائزہ لیتے ہوئے وہ دوسرے گھر کے گیراج میں داخل ہوئے، اور وہاں ایک بوڑھا شخص کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ نہ خوف نہ حیرت۔ گلنواز کو امید نہیں تھی کہ گھر کے اندر کوئی موجود ہوگا، تو اس شخص کو دیکھ کر پہلے تو وہ چونک گئے، اور بس اپنا تعارف کرانے ہی والے تھے کہ وہ شخص کہنے لگا، ویلکم مسٹر بریلوی، ہاؤ آر یو؟ گلنواز کا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ بات رہنے دیجیے، میرا نام ہے جان بیکر، اور یہاں میں پچھلے 25 سال سے رہ رہا ہوں۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ میں بھی آپ ہی کے چینل کا سابق ملازم تھا، اور 10 سال پہلے ریٹائر ہو چکا ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، اور چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ۔ اس کے بعد اس شخص نے بغیر رکے بہت ساری ایسی باتیں بتانی شروع کی جو تب تک گلنواز کو کسی نے نہیں کہی تھیں۔ اس نے گاؤں سے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائیں
کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا، کچھ ایسے بڑے نام لیے کہ جن کو سن کے گلنواز چونک گیا۔ باتیں کرتے کرتے گلنواز گھر کی کچھ تصاویر لینے لگا، اور تصاویر لینے کے بعد جب وہ اس شخص کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ کرسی وہیں موجود تھی جو اب تک آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ گلنواز کو گھر میں دھوئیں سے گھٹن ہو رہی تھی اور وہ جلدی جلدی گھر سے باہر نکل گیا۔ واپسی پہ جب گلنواز نے اپنی ٹیم کو یہ سب باتیں بتائیں تو سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ خیر اسٹیشن پہنچ کر انہوں نے مینجمنٹ سے اپنی رپورٹ کی ساری تفاصیل بیان کی، اور جان پیکر نے جن رازوں سے پردہ اٹھایا تھا وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیے۔ اب مینجمنٹ جو ان سب باتوں کو سن کے ایک دم پریشان ہو گئی، وہیں جان پیکر کے نام سے بھی حیرت میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر بعد گلنواز اور ان کی پوری ٹیم کو کیفے میں بلوایا گیا اور ایک تصویر دکھائی گئی۔ تصویر دیکھتے ہی گلنواز ایک دم چیخے، ہاں یہ وہی شخص ہے، یہ جان پیکر ہے جس نے مجھے سارے تفاصیل دی ہیں، ان سب باتوں سے پردہ اٹھایا ہے جو اب تک دبی ہوئی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ایک بار میں ان سب باتوں کو میڈیا میں لے کر آ گیا تو اس گاؤں کے سارے مسائل حل ہو سکیں گے۔ گلنواز کے اتنا پرجوش ہونے کے باوجود مینجمنٹ کے لوگ چپ چاپ ٹکٹکی باندھے ان کو دیکھتے رہے۔ مسٹر بریلوی، یہ جان پیکر کی ہی تصویر ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی تھے، بالکل یہ تھے، کیونکہ 10 سال پہلے اسپین میں ایک حادثے میں ان کی موت ہو چکی ہے اور وہیں اسپین میں ان کی تدفین کر دی گئی تھی۔ مینجمنٹ کے لوگوں کی یہ بات سن کے تو وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ گلنواز کے لیے تو یہ ایک جھٹکا تھا، وہ شخص جس سے وہ اتنی دیر باتیں کر کے آئے تھے وہ 10 سال پہلے مر چکا تھا۔ مسٹر بریلوی، شاید آپ نے جس سے باتیں کی، شاید آپ نے جس سے ملاقات کی اور جس نے یہ سارے مسائل سے آپ کو آگاہ کیا، وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ شاید اس نے آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کو چنا تھا کہ آپ ان گاؤں والوں کی آواز بن سکیں، آپ ان کے مسائل کو میڈیا پہ لا سکیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کریں۔ دوسری طرف گلنواز کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے دوسرے ہی روز وہ دوبارہ اس جگہ پہنچ گئے اور جہاں جہاں ممکن تھا جان پیکر کو تلاش کیا، لیکن پورا علاقہ چھان مارنے کے باوجود وہ اجنبی جان پیکر کبھی نہیں ملا۔ رفتہ رفتہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے کہ جان پیکر کوئی مافوق الفطرت ہستی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، اس نے گلنواز بریلوی پہ اعتماد کیا تھا، ان کی دیانتداری کو ایک مقصد دیا تھا، اور جو جو باتیں اس نے بتائی تھی وہ 100% درست نکلی۔ پھر گلنواز نے ان سب باتوں کو بنیاد بنا کر ایک تفصیلی پروگرام نشر کیا۔ حکومت نے کارروائی کی، مسائل حل ہوئے، لوگ دوبارہ اپنے گھروں میں لوٹے، مگر وہ ملاقات، وہ لمحہ صرف ایک بار آیا تھا، اور شاید اسے ایک لمحے نے کئی زندگیوں کو بدل دیا۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ واقعی ہمارے ارد گرد جو مافوق الفطرت ہستیاں ہیں وہ ہمارے اوپر نظر رکھتی ہیں، اور شاید جب بات حد سے گزر جائے تو ہماری مدد بھی کرتی ہیں۔ تو دوستوں، تصور کیجئے ایک رات، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پہاڑی علاقہ، ایک صحافی جو اپنے لاپتہ صحافی دوست کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کا صحافی دوست جس نے آخری بار ایک بند ریلوے اسٹیشن سے کچھ بھیانک آوازوں پر رپورٹ کی تھی، اور اس کے دوسرے ہی روز وہ غائب ہو گیا۔ اب جو صحافی اس کی تلاش میں گیا ہے وہ ایک ایسی سرنگ میں داخل ہوتا ہے جہاں ہر قدم کے ساتھ وقت پیچھے چلنے لگتا ہے۔ اس سرنگ میں جانے کے بعد کیا وہ واپس آ پائے گا یا پھر خود بھی اپنے دوست کی طرح ایک کہانی بن کے رہ جائے گا؟ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سرنگ کے پار کیا تھا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور انتظار کیجئے اگلی خوفناک ملاقات کا۔